پر لاکھوں سلام ہو۔ پھر فرماتے ہیں مہر چرخ نبوت پہ روشن درود۔ مہر کے معنی سورج ہے، چرخ معنی آسمان، نبوت معنی نبوت ہی ہے نبی ہونا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبوت کے آسمان کے جو مہر منیر ہیں آپ پر روشن درود ہو۔ گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، باغ رسالت کے جو پھول ہیں آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی تعریف کی ہے میرے امام اہل سنت نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ رسالت کے باغ کے پھول ہیں، نبوت کے آسمان کے مہر منیر ہیں۔ ذرا غور تو کریں کس اوصاف سے اور کس قدر بہترین نرالے انداز میں فاضل بریلوی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی فرمائی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ فرماتے ہیں تقریباً جتنے بھی انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائے، ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کی خوشخبری دیتے رہے اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کے درمیان۔ وہ انبیاء کرام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں دیتے رہے، اور اخیر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے خود اپنے ماننے والوں سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرات محترم ذرا غور کریں، یہ قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں مصطفیٰ کریم کی آمد کی خوشخبریاں سناتے رہے۔ گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ یاد رکھیں رسول تقریباً ان کی تعداد 313 ہے۔ جتنے بھی رسول ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رسولوں کی بھی جان ہیں، نبوت کی بھی جان ہے۔ آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ آگے فرماتے ہیں تیسرے مصرے کے اندر شہر یار ارم تاج دار حرم۔ شہریار مانا بادشاہ، سردار، ارم یہ جنت کا ایک نام ہے، تاجدار حرم، حرم خانہ کعبہ کو صحن حرم۔ تاجدار کے معنی بھی بادشاہت اور سرداری کے آتے ہیں۔ نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم آپ ذرا غور کریں، اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مالک و مختار ہونے پر کتنی واضح طور پر آپ نے فرمایا کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جنت کے مالک ہیں، آپ کو اللہ نے جنت کا سردار بنا دیا، آپ خانہ کعبہ کے تاجدار ہیں، یعنی آپ کعبہ کے محافظ ہیں۔ آپ کی وجہ سے، آپ کی آمد کی وجہ سے کعبے کے اندر جو بت تھے وہ گر پڑے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر کے پھینکا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے کعبہ بھی جگمگا اٹھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ہر کسی کو خوشی ہوئی۔ نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ شفاعت کی جو نئی بہار ہے، آپ شفاعت کی نئی بہار ہے، آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ حضرات محترم اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ یا رسول اللہ جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوں گے، ایسے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا لہا کی صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ لوگ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر ایک کے پاس ایک بعد دیگرے جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ میری سفارش کریں، آپ میری شفاعت کریں۔ ہر کوئی کہے گا اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب لوگ آئیں گے تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، آؤ میں تو اسی چیز کے لیے ہوں۔ کسی کو علامہ حسن رضا خان نے کہا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ حضرات محترم آپ ذرا غور کریں، امام اہل سنت، امام عشق و محبت خود فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم سب کے پاس گئے کہ کہیں پر بات بنی، بالکل نہیں بنی۔ بات اگر آ کر کے بنی تو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ہی آ کر کے بات بنی۔ حضرات محترم آپ ذرا غور تو کریں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی بار میں سارے لوگوں کو اپنے حبیب کے پاس بھیج دیتا،
اتنا لمبا سفر کرانے کی کیا ضرورت تھی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یکے بعد دیگرے مختلف انبیاء کرام کے پاس بھیجا گیا اور سب نے انکار کیا کہ اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، آج ہم خود پریشان ہیں، اور پھر اخیر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس کے اندر ایک بڑی اچھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہی تو سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل محشر پر یہ بات واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ اے لوگوں دیکھو کہ میرے حبیب کی شان کتنی عظیم ہے، کس قدر بلند و بالا ہے، کہ آج جب ہر کوئی انکار کر رہا ہے، تمہارا کوئی کام نہیں آ رہا، ایسے وقت میں میرا حبیب کام آ رہا ہے۔ اور مصطفیٰ کا مرتبہ دکھانا مقصود تھا کہ کس قدر یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، کہ ہر کوئی سفارش کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو وہیں پر میرے آقا فرماتے ہیں انا لہا انا لہا۔ حضرات محترم، اسی لیے علامہ حسن رضا خان نے کہا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضرات محترم، میدان محشر کو سجانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا جلوہ دکھائے گا، اپنے حبیب کے مرتبے کو لوگوں میں واضح کرے گا کہ اے لوگوں دیکھو، جس نبی کو تم نے دنیا میں ٹھکرایا تھا، جس کی تم نے توہین کی تھی، دیکھو کتنا اونچا ان کا مقام ہے۔ آج تمہیں میدان محشر میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے امام فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میدان محشر میں جب جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ میرے آقا کا کتنا اونچا مقام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی عزت رب کی بارگاہ میں کس قدر ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے راز جو ہیں، یہ سب میدان محشر میں کھل جائیں گے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یہ سب کچھ کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ صرف اسی لیے تھا کہ اپنے حبیب کا مرتبہ دکھانا تھا، سرکار کی عزت اور وقار رب کی بارگاہ میں کیا ہے اسے لوگوں کے اندر آشکارا کرنا اور واضح کرنا تھا۔ حضرات محترم، اب